اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں میں تجوید یعنی قرآن کو صحت سے پڑھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گلدستہ کی ویب سائٹ جو اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے، اس پر جہاں تفسیر، حدیث، تصوف اور دیگر موضوعات پر کچھ کتابیں فراہم کی گئی ہیں، وہیں تجوید کے موضوع پر بھی اردو اور انگریزی زبانوں میں لکھی گئی کتابیں شامل کی گئی ہیں۔ تجوید کے موضوع پر اردو زبان میں جو کتاب اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے، اس کا نام تجوید کے بنیادی اصول ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ان اصولوں کی عملی وضاحتوں کا ایک ٹیوٹوریل بھی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر بتایا گیا ہے کہ تلاوت یعنی قرآن پڑھنے کی 3 رفتاریں ہیں: آہستہ، اوسط اور تیز۔ جب قاری قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جیسا کہ ریڈیو اور ٹی وی پر یا کسی محفل حسن قرأت میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ایسی رفتار کو اصطلاحاً ترتیل کہتے ہیں۔ اگر تلاوت میں اوسط رفتار اختیار کی جائے، جیسا کہ بالجہر فرض نمازوں میں امام قرآن پڑھتا ہے، تو یہ رفتار تدویر کہلاتی ہے۔ اور جب نسبتاً قرآن کی تیز قرأت کی جائے، جیسا کہ نماز تراویح میں حفاظ کرام قرآن سناتے ہیں، تو ایسی رفتار کو حدر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر صورت میں قرأت کے اصول اور قواعد کی پابندی نہایت لازمی ہے۔ تلاوت کی تینوں رفتاروں کی عملی مثالوں کے لیے یہاں قرآن مجید کی چند صورتوں کی آڈیوز اور ان کی ٹائمنگز کو ایک ٹیبل کی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔ اس میں ترتیل کے لیے مصر کے مشہور قاری شیخ عبد الباسط عبد الصمد، تدویر کے لیے مسجد نبوی کے امام قاری شیخ عبد الرحمن علی الحذیفی، اور حدر کے لیے مسجد الحرام کے امام قاری شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوتوں کے آڈیو ریکارڈز اور ان کے اوقات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تجوید کی 3 رفتاریں عملی طور پر کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم ان قاری حضرات سے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ پہلے ترتیل کی مثال۔ اس کے لیے لسٹ سے ہم قاری شیخ عبد الصمد عبد الباسط صاحب سے سورۃ الاخلاص کو سنتے ہیں۔ انہوں نے یہ سورت ٹھہر ٹھہر کر پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب تدویر کی مثال۔ اسی سورۃ الاخلاص کو قاری شیخ حذیفی صاحب سے سنتے ہیں، جنہوں نے اسے اوسط رفتار میں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد حدر۔ اب یہی سورۃ الاخلاص قاری شیخ السدیس صاحب کی آواز میں سنیے۔ یہ دراصل ایک تیز رفتار قرآت کو ظاہر کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
فرق کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور سورۃ الکوثر کی آڈیو سنیے۔ پہلے ترتیل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس کے بعد تدبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اور حدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اسی طرح ایک اور سورۃ العصر کو لیتے ہیں تاکہ تلاوت کی رفتار میں وہ فرق مزید واضح ہو جائے۔ پہلے ترتیل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد تدویر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر حدر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اب وقت کے لحاظ سے اس تلاوت قرآن کا ایک عددی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی چند صورتوں کی آڈیو ٹائمنگز دکھائی گئی ہیں۔ اس لسٹ کے حساب سے ترتیل میں چھوٹی بڑی 20 صورتوں کا وقت 0.40 منٹ سے لے کر 4.09 منٹ کے درمیان ہے، جبکہ تدویر کے لیے انہی صورتوں کا وقت 0.23 منٹ سے لے کر 2.07 کے درمیان بنتا ہے، اور حدر کے لیے ان صورتوں کا وقت 0.15 منٹ سے لے کر 1.30 منٹ کے درمیان آتا ہے۔ اور اگر ان صورتوں کی مجموعی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ان 20 صورتوں کا اوسط وقت بالترتیب 1.48 منٹ، 0.61 منٹ اور 0.38 منٹ بنتا ہے۔ یوں اس میں ہمیں ترتیل، تدویر اور حدر کے درمیان وقت کا مسلسل ایک تناسب نظر آتا ہے۔ اس تجزیے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ تینوں شیوخ فن قراءت میں کس قدر مہارت رکھتے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ مسلسل مشق
انسان کو کامل بناتی ہے، یعنی پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ آخر میں تجوید کے موضوع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، یعنی ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ اور فرمایا زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، یعنی اپنی خوش آوازی سے قرآن کو زینت دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔